بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا نام سیفل ہے اور میں ضلع بہاول نگر کے نواحی گاؤں میں رہتا ہوں۔ یہ نومبر 2012 کی بات ہے جب ایک قصبہ چک مدرسہ کے مقام پہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک کزن کی شادی تھی۔ ہم لوگ اپنی پوری تیاری سے شادی میں آئے ہوئے تھے۔ وہاں منڈی صادق گنج سے بھی ہمارے کچھ رشتہ دار شادی میں آئے ہوئے تھے، جن میں ہمارے دور کی رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھی آئی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی اور ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ ہم سب کزن لوسی بن کر اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، لیکن وہ محجبیں کسی لڑکے کو بھی گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ میں بھی اپنے وقت کا کڑیل اور وجاہت سے بھرپور جوان تھا، اور ہماری سب کزنز کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں کہ اس سندر لڑکی کو کون پٹاتا ہے۔ جس لڑکے نے اس سندر کو پٹا لیا وہ پورے خاندان کا ہیرو ہوگا۔ سب نے اپنے اپنے تیر تکے لگائے، لیکن وہ لڑکی کسی کے بھی ہاتھ نہ آئی۔ خوشیلی لڑکی تھی، اگر کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا تو وہ ناک مروڑتی، اٹھ کے چلی جاتی۔ میں نے اپنے ماہرانہ طریقے سے بڑی مشکل سے، بڑے پیار و اطمینان سے اس سندر لڑکی سے سلام دعا کی تو وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور تھوڑی بہت لفٹ دینے لگی۔ شادی والا گھر تھا، ادھر ادھر آتے جاتے نظروں کا تبادلہ بھی ہوتا، اور میں کسی نہ کسی بہانے اس سے تھوڑی بات چیت کرتا رہتا، تو وہ تھوڑی بہت مانوس ہو گئی مجھ سے۔ 3 دن تک ہم لوگ شادی میں رہے اور اس سے بات چیت ہوتی رہی۔ شادی ختم ہوئی تو ہم لوگ گھر آ گئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھر چلے گئے، لیکن مجھے ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کا نمبر مانگ لوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ غصیلی لڑکی ہے، اگر غصہ کر گئی تو یہ جو تھوڑی بہت بات کر لیتی ہے اس سے بھی جاؤں گا۔ گھر آ کر میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے اس کا نمبر لیا اور کال کی، اس سے اپنا تعارف کروایا تو اس نے پہچان لیا اور ہماری سرسری سی بات ہوئی۔ پھر میں کچھ دنوں بعد تھوڑی سی کال کی، یعنی آج آہستہ آہستہ اس لڑکی کو لائن پہ لایا، اور اس کے بعد ہماری متواتر فون پہ بات شروع ہو گئی۔ اتفاق سے کوئی 2 ماہ بعد ان کے سٹی منڈی صادق گنج میں ایک ہمارے اور اس کے مشترکہ رشتہ داروں کی شادی آ گئی۔ میں اس شادی پر گیا تو اس سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا اور ہماری ڈھیر ساری باتیں ہوئیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری منگنی بچپن میں ہی میری ایک کزن سے ہوئی۔ جب میں اس شادی سے واپس آیا تو پھر ہم دن رات فون پر باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کو اتنا چاہنے لگے کہ بات کیے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے ملنے کا کہتی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ملنے چلا جاتا۔ وہ لوگ ہم سے تقریباً 100 کلومیٹر دور رہتے تھے، پھر بھی جانا پڑتا تھا کیونکہ محبت کا بلاوا جو آتا تھا۔ ان گنت چکر لگائے اسے ملنے کے لیے، پھر اس کے کہنے پہ میں نے اپنی کزن سے اپنی منگنی توڑ دی۔ گھر والوں کی ناراضگی بیان نہیں کر سکتا، جتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ انتھک کوششوں اور اللہ کے کرم سے 8 سال بعد 2020 میں ہماری منگنی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ 4 ماہ بعد جب ہماری شادی ہونا تھی، تب ہمارے ایک دور کے رشتہ دار نے ہمارے رشتے میں ٹانگ اڑانا شروع کر دی۔ آپ کا جو رشتہ سیفل سے ختم کرو اور ہمیں دو۔ اس سندر لڑکی کا نام حاجو رکھ لیتا ہوں۔ اس کا اصل نام اس لیے نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس کی عزت کا سوال ہے۔ اس کا باپ ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور بدل گیا کہ رشتہ میں ادھر کروں گا، سیفل کو نہیں دوں گا۔ وہ لوگ ان کو پیسوں اور زمین زیورات کا لالچ دینے لگے۔ میں نے حاجو کو بہت سمجھایا کہ گھر والوں کو سمجھاؤ، لیکن افسوس کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ملی رہی اور میرا ساتھ نہ دیا۔ بس مجھے فرضی دلاسے دیتی رہی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اکتوبر 2021 میں ایک وہ دن آیا جب 2 دن اس کی کال نہیں آئی۔
मैंने उसका नंबर चेक किया तो पावर ऑफ था। तीसरे दिन वहां उसके सिटी से ही किसी ने मुझे कॉल करके बताया कि आज उसकी शादी के दिन तय हो गए हैं। वो अल्फाज मुझ पर पहाड़ की तरह गिरे। मैंने बहुत ही कोशिश की और किसी बड़ी औरत को उसके घर भेजकर उससे राब्ता किया कि ये तुमने क्या किया है। वादे, कस्में और मंगनी मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। तो उसने बड़ी ही बेदर्दी और बेरुखी से कहा कि आप मुझे भूल जाओ, बस अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप जहाँ राजी हैं मैं शादी वहाँ ही करूँगी। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई और वो मंडी सादतगंज से ब्याह कर भावल नगर के नवाही गांव महारवाली में आ गई। जिस गांव में उसकी शादी हुई वो गांव हमसे सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरा दिल ही नहीं माना कि दोबारा उसकी शक्ल देखूं। ये अलग बात है कि मैं उस दिन से लेकर आज तक एक अजियत से गुजर रहा हूँ। फिर सोचता हूँ कि मेरे साथ भी कुदरत ने ठीक ही किया है। मैंने हाजू की खातिर अपनी कजन का दिल भी तोड़ा था और मंगनी भी तोड़ी थी। फिर खुद मकाफात अमल का शिकार ऐसा हुआ कि जैसा मैंने किसी के साथ किया था बिल्कुल सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।